السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کی اور دوسرے جمال الدین بغدادی صاحب کی۔ ناظرین فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ ایک تو مفتی اپنے آپ کو کہتا ہے، دوسرا جمال الدین بغدادی ہے، چلو اس کو چھوڑے، اس کا تو تھوڑا سا ہے ہی ایسا دماغ، لیکن یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دل کے بھید بھی جانتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ یہ مفتی حنیف قریشی پتہ نہیں کیا بتانا چاہتا ہے، استغفر اللہ۔ میں یہ بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی۔ آج ملک کے اندر پریشانی، یعنی آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی، پٹرول کے حساب سے، معیشت کے حساب سے، یہ ان مشرکوں کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ میں بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیوں؟ مشرک جو ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے، موحد مومن بندہ 1 آنتڑی سے کھاتا ہے۔ تو خیر ناظرین ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، پھر ناظرین آپ ویڈیو سن کے فیصلہ کریے گا، کمنٹس کے اندر اپنی رائے دیجیے گا۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ حافظ ذابی عالم اسلام کی وہ شخصیت ہے کہ ہم لوگ جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے راوی کے حالات پر، کہ اس کا راوی کیسا تھا، اس کے احوال زندگی کیسے تھے۔ اب اس راوی کی چھان پھٹک کرنے والا کون ہے؟ ان ائمہ میں سے ایک بڑا امام حافظ ذابی۔ یعنی حدیث کی صحیح ہونا یا غیر صحیح ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ راوی کے احوال پر۔ اور راوی کی حالات زندگی کو بیان کرنے والا ٹاپ آف دا لسٹ امام محدث حافظ ذابی۔ یہ علمی دنیا میں حافظ ذابی کا نام ہی کافی ہے، ابن جوزی کا نام ہی کافی ہے، ابن خلقان کا نام ہی کافی ہے، ابن تیمیہ کا نام ہی کافی ہے۔ یعنی علمی دنیا کے اندر جو حدیث کے ساتھ بالخصوص شغف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی وجاہت علمی اور ان کے اقدار کیا ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، اور حدیث کے فن میں ان کی کتنی بڑی خدمات ہیں اور کیا نام ہے ان کا۔ وہ کہ ابن تیمیہ صاحب نے کچھ ایسے تفردات ان سے صادر ہوئے جس کی وجہ سے وہ متنازع شخصیت بن گئے، لیکن حافظ ذابی اور اس طرح کی جو شخصیات ابن جوزی جیسی ہستیاں آج بھی دنیا علم کے یہ بے تاج بادشاہ نظر آتے ہیں۔ حافظ ذابی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہتے ہیں؟ تو العبر فی خبر من عبر جلد 3 پیج نمبر 36، اس پہ کہتے ہیں شیخ العصر، قدوۃ العارفین، صاحب المقامات والکرامات، انتہا الیہ التقدم فی الواز والکلام علی الخواطر۔ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کون ہے؟ زمانے کا امام، قدوۃ العارفین، عارفوں کا بادشاہ، صاحب المقامات والکرامات، صاحب کرامت و مقامت، یعنی اعلیٰ مقام پہ فائز ہستی، انتہا الیہ التقدم فی الواز والکلام علی الخواطر، اور دلوں پر جس ہستی کا کلام جا کے سب سے پہلے اثر انداز ہوتا ہے، واز اور کلام کا امام عبد القادر جیلانی۔ اور یہی علامہ حافظ ذابی، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ، اس سے پوچھا گیا کہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو کہتے ہیں اما ائمۃ الصوفی المشہورہ مثل الجنید والتبائی والشیخ عبد القادر وامثالہ فہؤلاء اعظم الناس لزوما للامر والنہی، فالشیخ عبد القادر کلامہ یعود علی اتباع المامور وترک المحظور والعبر علی المقدور۔ یہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جو صوفیوں کا رگڑا لگاتا نظر آتا ہے، ابن تیمیہ جیسا بندہ یہ کہتے ہیں جناب یہ جو صوفیاء کے مشہور ائمہ ہیں جس طرح حضرت جنید بغدادی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اس جیسی ہستیاں، یہ ہاؤلائے اعظم الناس لزوما للامر والنہی، امور و نواہی میں سب سے زیادہ لوگوں میں عمل کرنے والی یہ
یہ ہستیاں ہوتی ہیں. وہ شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، ان کا کلام ترک محظور پر، صبر مقدور پر اور اتباع مامور پر، ان کے کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اثر عطا کیا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور دوسری جگہ حافظ ابو بکر عبد الغنی الاندلسی، اور اسی طرح حضرت حافظ ذابی لکھتے ہیں شیخ العالم الزاہد الامام العارف القدوہ الشیخ شیخ العالم والاسلام علم الاولیاء. یہ اتنے القاب دیے کس کو؟ بھائی جلدی جلدی، میں کچھ بڑی خاص چیزیں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈیلیور کروں، لیکن تھوڑا مجھے ایک بحث بنانی ہے. یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اونچا بولیے، کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ قطبہ ابی سعید قیلوی رحمہ اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ باطن سے چند انبیاء اور نبی پاک کو بارہا غوث اعظم کی مجلس میں تشریف فرما دیکھا. میں یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ میرے سیدی اعلی حضرت نے اپنے کلام میں لکھا تھا کہ غوث اعظم آپ کی مجلس میں انبیاء آتے ہیں، یہ آپ کا مقام ہے. اس پر حضرت امام اہل سنت کے جو مخالفین تھے انہوں نے کہا دیکھو جی، امام احمد رضا نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نبیوں سے بھی اوپر بڑھا دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ شان ہے کہ نبی آپ کی مجلس میں آتے ہیں. توبہ توبہ توبہ، وہ جی امتی نبی کی مجلس میں جاتا ہے یا نبی امتی کی مجلس میں آتے ہیں؟ انداز بات بدل دیتا ہے فراز، وگرنہ کوئی بات نہیں ہے. انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. یہ وہی بات ہے جو امام احمد رضا نے گھر سے نہیں کی ہے. زبدۃ الاسرار کے اندر شیخ محقق محدث دہلوی نے لکھا ہے، بہجت الاسرار میں موجود ہے، قلائد الجواہر میں موجود ہے، سفینۃ الاولیاء میں موجود ہے، تحفہ قادریہ میں موجود ہے کہ میرے سیدی غوث الثقلین کی مجلس میں انبیاء کی روحیں آتی تھی. حضرت شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں میں نے نگاہ باطن سے بارہا مشاہدہ کیا کہ نبیوں کی روحیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس پاک میں تشریف فرما ہیں. لیکن یہ اگلا جملہ یہ بد باطن کھا جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ واضح کرتا ہے، فرماتے ہیں جس طرح آقا غلام کو شرف بخشتے ہیں، اس طرح انبیاء کرام کی ارواح آسمان اور زمین کی وسعتوں میں سیر فرماتی ہیں. میں نے دیکھا ہے فرشتے گروہ در گروہ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور رجال الغیب بھی آپ کی مجلس میں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطن لوگوں نے، گندے لوگوں نے امام احمد رضا کے کلام کا موقف اور ان کا مطلب لیا ہے وہ نہیں ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جائیں یا ولی جائیں عبد القادر جیلانی کی مجلس میں، وہ فیض پانے جاتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کی روحیں آئیں وہ فیض لٹانے آتے ہیں. بیٹا میں نے کتنے جمعے ہو گئے میں کہہ رہا ہوں نعرہ لگانے کا شوق ہوتا ہے، نعرہ غوثیہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب ہماری مجلس غوث پاک کے نام پہ تو آپ کو بس ایک ہی نعرہ غوثیہ لگائیں، نعرہ غوثیہ. بھائی ابھی جو ہے نا صرف نعرہ غوثیہ لگے، میری پوری تقریر میں صرف نعرہ غوثیہ لگا. ٹائم بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی توحید رسالت ہمیں، لیکن جس ہستی کے آج ہم گیت گا رہے ہیں مناقب میں میرے آقا کا ذکر ہونا، نعرہ غوثیہ. پھر آواز ہے نعرہ غوثیہ. اچھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے شان شیخ عبد القادر جیلانی کی. انبیاء کی ارواح آپ کی مجلس میں آتی، جو گندے لوگوں نے مطلب لیا وہ نہیں. میں اپنی کرامت انہوں نے سنان لگا، اے صاحب نظر نے سید نے جی میں غلط گل کرا ایتھی میں روک دیو تے اندر والے سسٹم نال تک باہر والے باہر دی اکھ ہو رہے اندر دی ہو رہے، باہر دی اتنا ہی تک سکتی ہے او دیوار، اندر علی پترو پھر دیواراں شواراں کوئی نہیں. میں آج سے 25 سال کم و پیش پہلے یہاں داتا صاحب کی برگاہ میں
کتنی سال قبل میری داڑھی شاڑی اتنی وڈی نہیں سی، تھوڑی سی، 25 سال پہلے میں آیا۔ مجھے ایک عرصے پہلے ایک بزرگوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جڑا درود تن جینا ہے نا، جس کو تن جینا کہتے ہیں، تن جینا، یہ درود شریف جیڑا بندہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر 1000 مرتبہ پڑھے، داتا صاحب اس پر کرم فرماتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ تو سمی ساری یہ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ لے غریب نواز میری جان آپ پر قربان، اچھے بہ جو میں ڈردہ بھی ہیں نا، بالکل ہو رہی نہ پا جاؤں، ڈرنا ہی چاہیے۔ وہی میرے تایا جی تو وہ چاچا جی، السلام حضور، السلام تو حضور 25 سال کم و پیش، پورے گنے ہوئے نہیں انگلیاں دی اندازہ ہے۔ حاضری وہ 1000 مرتبہ درود شریف درود تو نے جینا پڑا جی۔ اچھا کوئی نہ میرا کوئی سسٹم بڑھیا، حالانکہ جس شخصیت نے مجھے بتلایا تھا ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں، سمجھ آئی جی؟ تو یہ تحدیث نعمت کے لیے، اظہار نعمت کے لیے میں بات بتلا رہا ہوں۔ مجھے پورا کامل یقین ہے کہ یہاں داتا صاحب کے شدت کے عاشق بیٹھے ہوئے، شدت والا سمجھتے ہیں، ایک تو جو عاشق ہوتا ہے کچھ شدید قسم کے، وہ مجھے معلوم ہے، وہ جو بھی ہیں اللہ پاک ان کے نالینوں کا صدقہ مجھ پر کرم کرے۔ تو وہ میں کوئی نہیں، کوئی سمجھ نہ آئی میری کل، میں کوئی نہیں، کوئی ایسے ہی خیال گزرا کہ پتہ نہیں انہیں ٹال ٹول دیتا ہے۔ تو یہ جو دروازہ نہیں ہے، یہ جو سونے والا ہے، یہ سونے والا دروازہ اس وقت یہی کھلتا تھا، پار نہیں یہی، اس دروازے سے پہلا سٹون چھوڑ کر پر ایک طرف جاتے ہوئے دوسرا، تو پھر تیسرا، ایک شخصیت کی اتنے بال آگے، اور میں کولوں لنگن لگا کہ شلوار کھچی میری، میں بیٹھ گیا، میرے خیال کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں ہے وہ کیا رہا ہے۔ اب فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مانگنے مونگنے والے بھی ہوتے ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، تصور بھی نہیں کہ کہیں کون ہے یہ۔ بیٹھ گیا، فرمانے لگے چلو قصیدہ غوثیہ شریف سناؤ۔ میں نے ان کی صورت ابھی نہیں دیکھی، ابھی تک میں نے، یعنی جب بیٹھ گیا میں، مگر ان کی صورت مبارک نظر نہیں آئی۔ سناؤ بھائی قصیدہ غوثیہ۔ رجالی فی حواجرہم سیام، اے شعر بول گیا، آپ غریب نواز نے میں نے شعر یاد کرا۔ یہ بھی مجھے پتہ لگ گیا بھئی ان کو قصیدہ شریف کی بھی خبر ہے، جو بھی ہیں یہ۔ آج رات کا ٹائم تھا تو کوئی 1.5 2 یا اس سے کچھ اوپر، نیچے نہیں، آگے ہی آگے۔ اے گل جدوں ہوئی تو میں نے فرمان لگے بھئی دیکھو جے تو عالم بن کے آویں تو ہم نے نہیں ملنا تھا، اللہ پاک دی قسم ہے، جے میں جھوٹ بولا خدا ہے تو میری زمین وچ واڑ دے۔ فرمایا جے اس نشے وچ آویں یار کہ تو کچھ پڑھے آئے تو اسا نہیں سی تینوں ملنا، اے تو خالی ہو کے آئے تو مل لیا۔ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ابھی بھی کون ہے، مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، خیال بھی نہیں تھا، میں تو ادھر سے مایوس آ رہا تھا۔ یہ بات فرمانے کے لیے بات فرمایا جس کا تعلق عبد القادر جیلانی سے ہے اس کا ہم سے بھی، سبحان اللہ، اس کا نہیں بلکہ اس کا ہر ولی سے ہے۔ یہ فرمان فرمانے کے بعد ایک وظیفہ سا مجھے بتایا، بڑی کریمی فرمائی، تو میں نے کہا جی غریب نواز دعا تھی کوئی، میں تو راتی اس رات تو علاوہ میں نہیں رہا، راتی اتنے کوئی مولوی صاحب دعا بھی منگتے ہوں نے کوئی راتی پچھلے ٹائم کوئی ہوندی ہے نا، ہاں وہ 3:30 بجے وہ دعا جب ہونے لگی نا تو میں کہا غریب نواز میں اجازت دیو، میں فقیر ہی سمجھ رہا سا،
کوئی کامل فقیر ہے، کوئی اندر روشن ہے، تو میں نے اجازت عطا فرماؤ کہ میں دعا میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت آپ کے چہرہ اقدس سے بال ہٹ گئے۔ آپ کلمہ پڑھیں سارے، محمد رسول اللہ۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسی آنکھ نہیں دیکھی۔ وہاں مجھے یہ پریشانی تاری ہو گئی، بھئی ایڈا سونا فقیر تھے نا والا میں، اے میں سوچ رہا تھا تو ارشاد فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ داتا وہاں قبر میں ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے آپ ارشاد فرمائیں، اگر حضور کے نسل عطر میں سے ایک سید کا یہ حال ہے اور حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے، ایمان سے بتلاؤ پھر سرور عالم کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے اپنے چہرہ عالیہ کا مقام کیا ہوگا؟ حضور کی اپنی نسبت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور پاک پہ جنہوں نے دھوکہ کھایا ہے وہ حضور کی ظاہریت کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ واللہ حضور علیہ السلام کے قلب عطر کی وسعت کو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، کرسی، عرش، لوح، قلم۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے چلیں مشرک۔ پہلا سوال، آپ کو پتہ ہے یہ اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، چند دن باقی ہیں، تو ناظرین پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ مشرک جو ہے، مشرک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قبروں پہ اوپر جبین نیاز جھکانے والا، غیر اللہ سے مدد مانگنے والا، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر جھکانے والا، کیا اس کی قربانی قبول ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلیں۔ ناظرین مشرک جو ہے نا، مشرک کہتے ہیں نا جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی، جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا۔ مشرک بندہ جو ہے نا، مشرک، اس کی معافی نہیں ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی، محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہوگا، جب وہ رب العالمین کے ساتھ ملے گا تو فرمایا وہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ جہنمی ہوگا۔ کس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا تو جہنمی ہے۔ کس کے ساتھ ملاقات کرے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور دوسرا بندہ، وہ بندہ جو اس حال میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہوگا، وہ جنتی ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ شرک جو ہے نا، شرک، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم ہے ہی شرک ہے۔ نہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، بندہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہنڈاتا ہے، پھر اپنا یہی سر، اتنا بڑا سر غیر اللہ کی قبر پر جھکا دیتا ہے۔ بلکہ آپ سورہ نمل کا مطالعہ کیجئے گا، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر ایک چھوٹے سے پرندہ کا ذکر کیا جس کا نام ہے ہدہد۔ وہ ہدہد کی آپ دیکھیں گے مطالعہ آپ نے خود کرنا ہے، اتنی سی سری ہے، یعنی اتنا سا سر ہے۔ اس سے نبی سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ وہ اتنے سے سر والا کہہ رہا ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے، لیکن یہ جو آج کے مکتب فکر کے، بریلوی مکتب فکر کے مولوی حضرات ہیں، اتنے اتنے بڑے سر ہیں، یہ کہتے نہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنی چاہیے، ان کے درباروں کے اوپر سر کو جھکانا چاہیے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ان کے چیک کریں، کہیں کہتے ہیں بابا محی الدین چشتی لا دیندہ پار کشتی، استغفر اللہ، کہیں بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کون کون سے دکھ آپ کے سامنے رکھیں، شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو خیر ناظرین، اب یہاں پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔